نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم نوح پر اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالی نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمزم کا پانی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور عرب کے مختلف شہروں میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دائیں کروٹ سونا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سخاوت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت اس دن یعنی عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ چہرے کے داغ دھبے کا علاج۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایلوا مل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایلوا ہے، اس میں خوشبو کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ چہرے کے حسن کو نکھارتا ہے، لہٰذا اس کو صرف رات ہی میں لگاؤ۔ فائدہ: گھی کوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انہیں صرف اسی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔